وفاؤں کی عجب غازی کہانی، اے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی، اے میرے سید و سلطان چلے بھی آ، اے میرے سید و سلطان چلے بھی آ، پورا زہرا کا ہو ارمان، پورا زہرا کا ہو ارمان، چلے بھی آؤ، چلے بھی آؤ، چلے بھی آؤ، میرے سید و سلطان چلے بھی آؤ، میرے سید و سلطان چلے بھی آؤ، پردۂ غیبت کبریٰ میں رہو گے کب تک، پردۂ غیبت کبریٰ میں رہو گے کب تک، وارث کعبہ و قرآن، وارث کعبہ و قرآن، چلے بھی آؤ، چلے بھی آؤ، چلے بھی آؤ، میرے سید و سلطان انتہائی خوبصورت انسان، خوبصورت بنقافتان نواخان کسی تعلق کے محتاج نہیں، آپ کے نارتھ امریکہ اور پاکستان کی شان میرا بھائی شاہد حسین بلتستانی سے میں گزارش کروں گا کہ بھائی اور بارگاہ محمد میں پیش کریں محمد آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پہلا حوالے سے محفل ہے، سب سے پہلے آپ تمام حضرات اور خود جناب سیدہ کی بارگاہ میں مبارکباد دینے کے بعد شکر گزار اپنے برادر عزیز، برادر بزرگ جناب علی رضوی صاحب کا اور رفقا احباب اور جتنے بھی لوگ ہمکار ہیں، جن کی محنت کام اور قابل ستائش ہے میرے برادر رضوان زیدی صاحب کی خدمات، اور ماشاءاللہ اب اس ہندوستان میں جو پہلے اب اس ہندوستان میں ایک اور بھی اضافہ ہو گیا، ہمارے عزیز ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ایسا کوئی مہمان نہیں سے تعالیٰ جانا سرکار وفائل جو دانیال بنہار اور ان کے جتنے بھی ساتھیوں تمام بچے جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، جن کی بارگاہ میں آپ معافی کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ تمام صاحبان کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ سامنے مجھے سننے کا اتفاق ہوا، ایک مرتبہ پہلے آپ سے نواز سن چکا ہوں لیکن محبت کے حوالے سے پہلی بار میں نے آپ کو سنا، بہت لطف آیا، محفل کو ایک نیا رنگ آپ نے آ کر دیا، مولا آپ کی نوکری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی فرحان، جنہیں
یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ لوگ علی وارث کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ہے جس کا علی وارث ہے۔ مولا لیکن ہے تو سب کا ہی، حسین بھی سب کا ہے، علی بھی سب کا ہے، لیکن یہ کوئی خاص نظر ہوتی ہے کسی ذاکر پر، کسی شاعر پر، کسی مولا کے نوکر پر کہ اس کے نام سے مولا اس کو نسبت دے دیتے ہیں۔ ہمارا تو حوالہ، ہمارا تعارف ہے ہی عزاداری، اور ہماری رشتہ داری بھی عزاداری ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ مولا اس رشتے کو قائم رکھے، اور ہمارے بہت ہی سینئر شاعر استاد جناب فہیم اختر صاحب یہاں موجود ہیں۔ یہ بھی آپ تمام مومنین کی اور خاص طور پر میری ذاتی طور پر یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ان سے روبرو ملاقات بھی ہوئی۔ بہرحال مداح تو ہم ان کے پہلے ہی تھے، لیکن شاید مالک کو منظور یہ تھا کہ ہم اس اسلامی پکنک میں ان سے ملاقات کریں۔ ہمارا بہرحال علی بھائی بہت اچھی کاوش آپ کی، یہ اسلامی پکنک اس کا سلسلہ جو ہے وہ علی بھائی کے علاوہ اور لوگوں کو بھی اس سلسلے میں جو ہے کچھ سوچنا چاہیے۔ علی بھائی نے ابتدا کی ہے، بہرحال اسے سلسلہ بنانے میں ہمارے دیگر رفقا اور مخیر حضرات کہ جنہیں مولا نے اس کام کے لیے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ مولا کا مال مولا کو واپس کرنے کی عادت ڈالیں، اور جو ڈال رہے ہیں مولا ان کے مال میں اور اضافہ کریں۔ اور جس طرح سے ماشاءاللہ خدمات نظر آ رہی ہے، ایک مستقل ماشاءاللہ پاکستان سے ہندوستان سے ذاکرین شعراء تشریف لا رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ خدمات کر رہے ہیں علی بھائی، ان کے رفقا اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں، ڈاکٹر تجمل صاحب ماشاءاللہ یہ بھی کافی ایکٹیو کمیونٹی میں، اور کافی ان کا بھی کنٹریبیوشن رہتا ہے۔ اور معذرت کروں گا، بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جن کی شناخت مجھے جو ہے وہ ان کی چہرے مبارک سے ہے، نام سے نہیں ہے۔ بہرحال آپ تمام جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں، اور خاص طور پر ایک آخری حوالہ ان تمام ذاکرین اور مانویوں کی بھی مولا خیر کریں، ان کے درجات بلند کریں جو یہاں کی بارگاہوں میں مستقل جب سے یہاں پر شیعت کا قیام ہے، شیعوں کا قیام ہے، مستقل سب کی بھی بہرحال یہ احترام میں نے ایک موضوع ہے ذکر محمد و آل محمد کا کہ اگر انسان پانی میں کسی بوٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو ایک احترام کا سما بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اگر عام طور پر یہ ذکر نہ ہو رہا ہوتا تو یہاں پر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ موضوع ہے محمد و آل محمد کا کہ یہاں پر اس ماحول میں بھی، یعنی کہ فرش پر مسلح تو بعد میں بچھے گا، پانی پر مسلح تو بعد میں بچھے گا، یہ پانی پر فرش آپ نے بچھایا، مولا کو سلامت رکھے۔ اور یہ احترام صرف محمد و آل محمد کی نسبت ہے کہ اگر جانور بھی ان سے منسوب ہو جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں 4 مصرے امام الحسن کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے برادر انشاءاللہ پڑھنا ہے، لیکن مل کر ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ایک اور ذرا سب سے بات کرتے ہیں کہ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے۔ سرکار ڈاکٹر صاحب آپ جتنے احباب دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام دل و نظر پہ تیرا احترام
کہتا کہ کام واجب ہے. اور کتنی آسانیاں کتنی سہولتیں آل محمد نے ہمیں دی ہوئی ہیں اور کتنا صحیح ہوتا ہے حضرت. میر تغلب صاحب کا ایک کلام ہے. میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. شیر دیکھیے گا سرکار کہ سلام سے یہ کرتا ہوں آپ کو مولا. سلام سے لیے کرتا ہوں آپ کو مولا. میں جانتا ہوں جواب جانتا ہوں دو چار مصرے اور اصل کی بارگاہ میں کوشش میں کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس بارگاہ میں موکلی کروں. انشاءاللہ رات کو آپ سے آپ کا تفصیلی ریمانڈ رات کو ملے. ایک ضرور پڑھے محمد و آل یہ بات مان لیجیے یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر آپ کے ساتھ دعا طالب میں بندش پر یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر. بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو میرا بھی ہمارا موڈ بن گیا کہ میں اس میں کلام پیش کروں. یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر کیا کہ محشر نہ ہوگا بار میں سرکار کے تکرار کے بغیر. اور جن دو مصروں کے لیے میں نے یہ دو مصرے پیش کیے کہ قائم یہاں سجائیں گے اور پاس کا قائم یہاں سجائیں گے اور پاس کا یہاں سجائیں گے عباس کا بھائی کعبہ بنا ہے اس لیے ارے کعبہ بنا اس
بے شیر کے سوا، اور لڑ کر دکھائے تو کوئی تلوار ایک اور درود تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گا اور کہے گا ملاقات بھائی دیکھیں نا، ہم قیدی ہیں اور زندان میں اور اپنے مالک سے ملنے آئے ہیں، اور مالک بھی یقین ہے ہمارا کہ یہی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے مسلح بچھایا ہوا ہے پانی پر، ادھر کا بلا کا، انشاءاللہ مولا بھی یقین ہے ہمارا کہ ہمارے ساتھ یہاں ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ میں 2-3 اشعار آپ کی طبیعت کے مطابق میں پیش کر دیتا ہوں، میری بھی یہی طبیعت ہے باہر، ایک دل کا ذرا صلوات پڑھ دیتے ہیں۔ اے منافق شوق سے اے منافق شوق سے اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن۔ مجھے یقین ہے کہ جو خالی کے سنے یہاں آ چکے ہیں میر تغلب صاحب، اور انہوں نے یقیناً یہ پیش کیا ہوگا کلام، لیکن میں اس کو کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک الگ انداز سے پیش نومی بھائی کا ماشاءاللہ ہر ذاکر اور شاعر سے اتنا پیار ہے کہ یہ ہمارا لیے اختیار ہے، یہ بھی کسی کو بھی کہہ سکتا ہے۔ اے منافق شوق سے اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن۔ اس کی ردیف کو بھائی سن، اور پتہ چل جائے گا کہ کون سن رہا ہے اور کون سن رہا ہے۔ تو آپ نے مجھے یقین دلانا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، آپ سن نہیں ہیں۔ اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن، اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن، تو پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ اپنا ہاتھ اوپر ہی رکھیں، پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے، پھر میرے اشعار خوش ہوئے بس علی والے سن کے منتظر۔ سرکار میں پیمانہ استاد دیکھیے گا، پیمانہ پیش کر رہا ہوں کہ کون سن ہے اور کون سن رہا ہے۔ خوش ہوئے بس علی، خوش ہوئے بس علی والے ہی سن کے منتظر، خوش ہوئے بس علی والے ہی سن کے منتظر، سن کے مدح مرتضیٰ بلال کو جا کر سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار۔ اب اس کی آواز کچھ بہتر ہوئی ہے، یعنی کہ اب آپ نے سننا شروع کیا جو بھی ساؤنڈ کو دیکھ رہا ہے۔
تو میرے ساتھ مل کر کہیں سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار منکر شان علی ہم میں سماعت کھو چکا منکر شان علی منکر شان علی ہم میں سماعت کھو چکا منکر سماعت کھو چکا ارے کیوں کہوں بہرے سے مدح سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار فرق یہ ہے مصطفیٰ اور شاہ کے اصحاب میں یہ شاہ جو ہے نا یہ امام حسین سے لے کر امام زمانہ تک کی بات کر رہا ہوں فرق یہ ہے مصطفیٰ شاہ کے اصحاب میں فرق یہ ہے مصطفیٰ شاہ کے اصحاب میں ارے کوئی بھی ان میں نہیں تھا کوئی بھی ان میں نہیں تھا ان میں تھے دو چار شاہ کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اور کیا ہوا مرحب تجھے آ کر علی کے سامنے دیکھیں کیا سنوا کیا ہوا مرحب تجھے آ کر علی کے سامنے ارے کیا ہوا مرحب تجھے آ کر علی کے سامنے ہاتھ سن آسان سن آزا کا ذکر میں کروں گا سن آپ نے کہنا کیا سامنے ہاتھ آسان ہاتھ ٹیمپو میں نہیں آ کیا ہوا بھائی کے ہوتے ہیں تھوڑا سا امپرومنٹ آنے سامنے ہاتھ آسان ہاتھ آسان تلوار سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار سرکار شہید ناصر عباس مولا ان کے درجات بلند فرمائے ان کی ایک مجلس سن رہا تھا میں ابھی بلکہ برادران سے تبرے پر گفتگو ہو رہی تھی تبرہ ہماری عبادت ہے واجب ہے کرنا ہی کرنا ہے ایمان مکمل نہیں ہوگا صرف امام حسین سے محبت کرنے والا شیعہ نہیں ہے دشمن سے نفرت کرنے والا لیکن بھائی ہونا کیسے چاہیے وہ میں پیش کر رہا ہوں اظہر حسین زردی صاحب جملہ بہت بڑے مبلغ اعظم گزرے ہیں آپ کو انٹیریئر سنگھ میں ناصر عباس صاحب بہرحال میں کبھی بھی کسی کی بات پہ اپنا مختلف آگے پیش نہیں کرتا ناصر عباس صاحب کی بات تو میں نہیں کرتا بہرحال یہ خیانت ہوتی ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ مبلغ اعظم جناب
حسن حسن زیدی صاحب انٹیریئر سے چلے گئے. اب جو وہاں گئے گاڑی جا سکتے تھے تو وہ گاڑی میں گئے. اس کے بعد پھر اونٹ پر بٹھا کر لے جایا گیا. اب عربی میں جمل کہتے ہیں اونٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اسی وجہ سے جنگ جمل. تو جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا, پوچھنے والوں نے کہا قبلہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ اب دیکھیے تورہ کیسے نفاست سے کیا. کہا بھیا نانی اماں یاد آ گئی. تو پوچھ مت غیروں سے یہ آپ کا اس کا سوال بولا سلامت. پوچھ مت غیروں سے پوچھ مت غیروں سے پوچھ مت غیروں سے یہ جنگ جمل میں کیا ہوا. پوچھ مت غیروں سے جنگ جمل میں کیا ہوا. بات جب گھر کی ہے بات جب گھر کی ہے گھر والی سے میرے یار سن کے مدح مرتضیٰ ہونے لگے اغیار. سن کے مدح مرتضیٰ. بالکل آخری شعر میرے بھائی نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. ایک دن آیا تھا میرے خواب میں شملے بہرحال میں ترنم میں پڑھ رہا ہوں اور سر میں پڑھ رہا ہوں. شمر اتنا سریلا تھا نہیں, بڑے ایک دن آیا تھا میرے خواب میں شملے ماننے کو خاص ہوا. ایک دن آیا تھا میرے خواب میں شملے ایک دن میرے آپ کے اور فرحان بھائی کے اور جنت کی رضا میں زیادہ فرق نہیں ہے. ایک دن آیا تھا میرے خواب میں شملے ایک دن آیا تھا میرے خواب میں شملے تو اس قدر مارے تماچے اس قدر مارے تماچے اس قدر مارے تماچے اس قدر مارے تماچے کر دیے رخسار